العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عزیزان محترم، سورہ اخلاص کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس سورہ میں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو یہ حکم دیا کہ تم پیغام توحید بندوں تک ان لفظوں میں پہنچا دو۔ قل، کہو، هو اللہ، کہ وہ اللہ، احد، ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے یعنی بے نیاز ہے، لم یلد، وہ کسی کو پیدا نہیں کرتا، ولم یولد، اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی دنیا میں اور کائنات میں اس کا شریک اور ہمسر نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں پروردگار عالم نے ایک لفظ رکھا، اور وہ لفظ ہے قل اور اللہ کے درمیان میں ہوا کا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اگر اس ہوا کو آپ درمیان سے نکال لیں اور یعنی مثالاً رس کر رہا ہوں اور کہیں کہ قل اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، تو کیا جملہ مکمل نہیں ہے؟ جملہ تو مکمل ہے۔ پھر یہ جو ہوا رکھا پروردگار نے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اس ہوا میں وہ راز کیا ہے جس کی وجہ سے یہ لفظ ہوا ناگزیر ہو گیا اس مقام پر؟ تو اسے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم وجود خدا کے سلسلے میں قرآن مجید کا نقطہ نظر معلوم کریں۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ شروع سے آخر تک ملاحظہ فرما لیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پروردگار بالاستقلال اپنے وجود پر کوئی دلیل نہیں دیتا قرآن میں، یعنی خدا کے وجود پر آپ کو کوئی دلیل مل جائے قرآن میں تو وہ ضمنی تو ہو سکتی ہے، مستقل بذات کوئی دلیل پروردگار نے اپنی ذات کے لیے قرآن میں نقل نہیں فرمائی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے کسی مرحلہ فکر پر اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اصول دین میں پہلے توحید ہے کہ خدا کو ایک مانو۔ اب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی اصول دین میں پہلے تو وجود خدا ہونا چاہیے نا، کہ خدا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے توحید کہ وہ ایک ہے۔ یہ وجود خدا کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ بھائی پہلے یہ تو اسٹیبلش کریں کہ وہ ہے یا نہیں ہے، جب ہوگا تو پھر یہ طے کریں گے کہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ تو اصول دین میں اول وجود خدا نہیں ہے، اول توحید۔ اس کا سبب کیا ہے؟ تو قرآن مجید کا نقطہ نظر اور قرآن مجید کا طریقہ پورے قرآن میں جو جاری و ساری ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید وجود خدا پر دلیل نہیں دیتا مستقل بذات طور پر۔ اب مثلا گفتگو کی اس نے افی اللہ ہے شکن فاطر السماوات والارض، کیا خدا کے وجود میں تمہیں شبہ ہے؟ وہ خدا جو آسمان و زمین کا خالق ہے، دلیل نہیں دی، یعنی سوال کیا افی اللہ ہے شکن، کیا خدا کے وجود میں تمہیں شبہ ہے؟ وہ خدا جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ تو بتلانا یہ تھا کہ وجود خدا انسان کی فطرت میں داخل ہے، یعنی میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان کو اپنے وجود کا احساس ہو تو یہ احساس مستلزم ہے وجود خالق کو، یعنی اگر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہوں تو پھر یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے، یعنی ہر وہ شے جو پیدا ہوتی ہے یقینی طور پر اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو وجود خدا فطرت انسانی میں داخل ہے، اس لیے پروردگار عالم نے وجود خدا پر کوئی مستقل بذات دلیل قرآن مجید میں عطا نہیں فرمائی۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وجود خدا فطرت انسانی میں داخل ہے، اس اعتبار سے کہ اگر آپ دھواں دیکھیں تو آپ کی فطرت پکار کے کہے گی کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے دھوپ دیکھ رہے ہوں، چاہے سورج آپ کے سامنے ہو یا نہ ہو، تو دھوپ پکار کے آپ سے یہ کہے گی کہ سورج موجود ہے۔ اثر مؤثر کو بتلاتا ہے، ایفیکٹ کاز کو بتلاتا ہے، معلول علت کو بتلاتا ہے۔ یہ اصول ہر انسان کی فطرت میں جاری و ساری ہے۔ تو اگر یہ اصول پوری کائنات کے اندر جاری و ساری ہے
اور آپ اثر کو دیکھ کر مؤثر کا پتہ لگاتے ہیں اور مؤثر کو دیکھ کر اثر کا پتہ لگاتے ہیں، تو اگر کوئی مخلوق ہے تو پھر اس کا خالق ہوگا. یا تو آپ مخلوق ہونے سے انکار کر دیں، اور اگر مخلوق ہونے سے انکار نہیں کر سکتے تو اس کا خالق یقینی طور پر موجود ہے. جب وہ خالق موجود ہے تو اس خالق کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ آپ کی فطرت میں یہ بات طے ہو چکی کہ ہر مخلوق کا خالق ہوگا، تو فطرت نے بتلا دیا کہ اس پوری کائنات کا ایک خالق ہے. جب فطرت بتلا چکی کہ خالق ہے تو اب دین بتلائے گا کہ وہ خالق کتنے ہیں. اس لیے اصول دین میں توحید کو پہلے رکھا گیا، وجود خدا کو نہیں رکھا گیا. فطرت بتلا چکی کہ خالق ہے، اب آپ کو دین بتلائے گا کہ وہ کتنے ہیں. اس لیے اول توحید، خدا ایک ہے. تو جب ہم نے یہ بات طے کی کہ ہر انسان کی فطرت یہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ ایک اس کا پیدا کرنے والا ہے، ایک اس کا بنانے والا ہے، ایک اس کا صانع ہے، ایک اس کا خالق ہے، تو اب انسان زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے، جہادو بہا واستیقنتھا انفسہم، زبانیں انکار کر رہی ہیں اور ان کے نفس اس کا اقرار کر رہے ہیں. یعنی وجود اپنی حیثیت میں پکار کے کہہ رہا ہے، چاہے زبان کہے یا نہ کہے، وجود پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے. تو فطرت بتلا چکی کہ خالق ہے، اور ہر انسان کی فطرت پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ ایک خالق موجود ہے. تو اسی خالق کی طرف اشارہ کیا کہ قل هو اللہ احد، وہ جسے فطرت پکار کے کہہ رہی ہے وہ اللہ فقط اور فقط ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. اس ہوا میں جو پروردگار عالم نے راز رکھا تھا، وہ راز یہ تھا کہ وہ جسے فطرت پکار رہی ہے، وہ جسے فطرت تسلیم کر رہی ہے کہ خالق ہے، وہ اللہ کل ایک ہے، احد ایک ہے. احد کے معنی ایک نہیں، واحد کے معنی ایک. اور قرآن مجید میں ہے للہ الواحد القہار، اللہ واحد ہے. الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ واحد ہے. واحد کے معنی ایک، احد کے معنی اکیلا. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق تو ہوگا. دیکھیے، ارسطو سے کسی نے واحد کی تعریف پوچھی، یعنی ایک کی ڈیفینیشن. اس نے کہا الواحد نصف الاثنین، ایک دو کے آدھے کو کہتے ہیں. تو کہا کہ دو کی تعریف کیا ہے؟ اس نے کہا ایک کے دگنے کو کہتے ہیں. تو اب میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ واحد وہ جو اثنین کا آدھا ہو، دو کا آدھا ہو. یعنی ایک وہ ہے جو آدھا بھی ہو سکتا ہے اور ایک وہ ہے جو دو بھی ہو سکتا ہے. تو اگر پروردگار عالم کو ہم ایک کہہ دیں تو اس کے نصف ہونے کا بھی امکان اور اندیشہ موجود ہے، اور اس کے دگنا ہونے کا بھی امکان اور اندیشہ موجود ہے، جبکہ اس کی ذات میں نہ نسبیت موجود ہے نہ اثنینیت موجود ہے. اس لیے پروردگار عالم نے جب توحید خالص کا اعلان فرمایا تو احدیت کے لفظ کے ساتھ، واحدیت کے لفظ کے ساتھ نہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب خود قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ واحد بھی ہے، تو اس لفظ واحد کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہے نا یہ قابل غور بات کہ بھئی کہیں کہتا ہے کہ وہ واحد ہے، کہیں کہتا ہے کہ وہ احد ہے. تو احد کے معنی اکیلا اور واحد کے معنی ایک. واحد کیوں کہا؟ تو آپ یقین فرمائیں کہ قرآن مجید کسی ایک سطح ذہن کے لیے نہیں آیا، بلکہ جتنی سطحیں ذہن کی دنیا میں پائی جا سکتی ہیں ان ساری سطحوں کو مکمل طور پر ذہنی طور پر فیڈ کرنے کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا. تو یہ جو لفظ واحد آیا ہے نا، وہ ان 360 بتوں کے اور خداؤں کے مقابلے میں آیا کہ تمہارے ذہن میں جو یہ 360 بت براجمان ہیں اور موجود ہیں، تو ان 360 کے مقابلے میں اس ایک کی عبادت کرو. تو جب وہ 360 سے ہٹ کر ایک کے اوپر آ گئے تو اب انہیں توحید خالص کا سبق دیا گیا اور توحید خالص کا اعلان کیا گیا کہ اب تم 360 سے ہٹ کے ایک پہ تو آ گئے، لیکن اب اگر میں ایک کہہ دوں اسے تو ایک وہ بھی ہو سکتا ہے جو آدھا ہو، ایک وہ بھی ہو سکتا ہے جو دگنا ہو. دیکھیے، پانی ایک ہے، لیکن وہ سننے والے جانتے ہیں جو پانی کی ماہیت سے واقف ہیں کہ دو مختلف اجزاء سے مل کے بنا، تو دیکھنے میں تو ایک ہے نا. اجزاء میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ کم سے کم دو. تو ہم پانی کو بھی ایک کہتے ہیں جبکہ دو اجزاء سے بنا ہے. یہ میز بھی ایک ہے، اگر یہ 20 سے کاٹ دیا جائے تو یہ دو ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو وہ جو دو سے مل کے ایک بنا ہو وہ بھی آپ کی اصطلاح میں ایک ہے، اور وہ ایک بھی آپ کی اصطلاح میں ایک ہے جسے بعد میں دو کیا جا سکے. اب دو قسمیں آ گئی ایک کی، اور ایک قسم وہ ہے کہ یہ ایک میرا ہاتھ ہے، دوسرا یہ ہاتھ ہے، ایک داہنا ہاتھ ہے اور ایک بایاں ہاتھ ہے. یہ دو ہیں یا ایک ہے؟ دو ہے نا. ایک شکل، ایک صورت، ایک صفات، ایک خصلت، اس کے باوجود یہ دو ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دو الگ الگ جہتوں میں ہیں. تو اگر جہت بدل جائے جب بھی دوئی آ جائے، اگر تقسیم ہو جائے جب بھی دوئی آ جائے، اگر ترکیب آ جائے جب بھی اس کے اندر دوئی آ جائے. تو خبردار اپنے خدا کو اس طریقے سے نہ سمجھنا کہ وہ قابل تقسیم نہیں ہے، وہ قابل جہت نہیں ہے، وہ قابل مکان نہیں ہے، وہ قابل زمان نہیں ہے، وہ فقط اور فقط احد ہے. اس لفظ احدیت میں یہ راز تھا، اور اب اس کے آگے اس کی تشریح کی.
अल्लाह समद। सुनो, अल्लाह समद है। समद के दो मफहूम है अरबी जबान में। समद वो ठोस शय जिसमें कोई खला ना हो, जिसमें किसी चीज के दाखिल होने का कोई इम्कान ना हो, उसे कहते हैं समद। और समद के मानी बेनियाज, जो किसी की एहतियाज न रखता। तो इरशाद फरमाया कि अल्लाह समद, परवरदिगार बेनियाज है और इतना ठोस है, ठोस से मुराद मादी ठोस नहीं, वो रूहानी ठोस, इतना ठोस है कि उसके अंदर किसी चीज के दुखूल का कोई इम्कान पाया नहीं जाता। अगर ये बात मैं अपने सुनने वालों तक पहुंचा सका तो मुझे इजाजत दें कि मैं इसी मंजिल फिक्र पर एक नई बहस का और एक नए ख्याल का आगाज करूं। वो नया ख्याल ये है कि इन दो आयतों में परवरदिगार आलम ने तौहीद खालिस का ऐलान किया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। ये निस्बतें हैं और इजाफतें हैं कि वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो किसी को पैदा नहीं करता, उसका कोई हमसर नहीं है। इसके अंदर सारी चीजें समेट ली परवरदिगार आलम ने। वो सारे अकायदे शिर्क जो उस अहद में मौजूद थे उन सबको समेट के उनकी तरदीद कर दी। तौहीद खालिस का दो जुमलों में ऐलान है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अब मैं अपने सारे मोहतरम सुनने वालों से ये सवाल करना चाह रहा हूं इस मंजिल फिक्र पर कि पैगंबर अकरम ने यह ऐलान किया और जाहिर है कि मुशरिकों ने इस ऐलान को सुना। ये मुशरिक जो 360 देवियों को और देवताओं को पूज रहे थे, उन्हें क्या कबाहत पेश आ रही थी कि उसे एक खुदा को ना मान लें? भाई 360 उनके, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो सकता था ना कि भाई 360 उनके रहते और एक पैगंबर अकरम के खुदा को भी वो मान लेते तो 361 हो जाते। तो जो 360 को मान रहे हो वो एक को क्यों नहीं मान रहे थे? काबिल गौर बात तो है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर पैगंबर अकरम का और कुरान मजीद का मुतालबा फकत इतना होता कि हमारे एक को भी मान लो, तो मेरा ख्याल यह है कि दुनिया का कोई मुश्रिक उससे इनकार न करता। लेकिन पैगंबर अकरम का और कुरान मजीद का मुतालबा यह नहीं था कि अपने 360 के साथ हमारा एक और भी मान लो, नहीं, बल्कि मुतालबा यह था कि ला इलाह, अपने सारे देवी और देवताओं का पहले इनकार करो। जब तुम पहले अपने सारे देवियों का और सारे देवताओं का इनकार कर लोगे, जब हम तौहीद खालिस का ऐलान करेंगे इल्लल्लाह के माबूद फकत और फकत अल्लाह है। तो मुशरिकों को जो परेशानी पैदा हो रही थी, वो परेशानी फकत और फकत ये थी कि पैगंबर अकरम के एक खुदा को मानना नहीं था, बल्कि अपने सारे खुदाओं का इनकार करना था। भाई उनके सारे खुदा क्या थे? वही बुत, तवज्जुहात मकबूल नहीं, बुत थे ना सारे खुदा। तो कलमे में क्या बुतों का इनकार है? ला सनम इल्लल्लाह है कि कोई बुत अल्लाह नहीं है सिवाय माबूद के, ला सनम इल्लल्लाह नहीं, कलमा ये नहीं है ना। ला इलाह, अगर फकत सनम की नफी होती तो फकत और फकत वो देवी और देवता उस नफी के रेंज में आ जाते जो वहां पे रखे हुए थे। वो जो इख्तिदार का बुत है वो अलग हो जाता, वो जो सरमाए का बुत है वो अलग हो जाता, वो जो बड़ी ताकतों का बुत है अलग हो जाता। इसलिए लफ्ज इलाह को रखकर सारे बुतों की नफी की कि जो तुम्हारे नफ्स के अंदर हो या तुम्हारे नफ्स के बाहर हो, पहले उन सारे खुदाओं की नफी करो। जब उन सारे खुदाओं की तुम नफी कर लोगे, जब तुम हमारे खुदा को मान सकते हो, वरना हमारे खुदा को तस्लीम नहीं कर सकते। और मुशरिक के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही थी। यानी मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं, देखिए बड़ा अजीब गरीब जुमला है, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि मसला ये नहीं था, मसला यही था कि पैगंबर के एक खुदा को मान लो, मसला ये था कि खुदा को एक मान लो। यानी जितना फर्क इन दोनों लफ्जों में होगा, उतना ही फर्क पैगंबर अकरम की तौहीद में और उनके अकीदा शिर्क में होगा। यानी एक खुदा को मानना नहीं था, बल्कि खुदा को एक मानना था। तो इस खुदा के एक मानने की वजह से उन्होंने कहा कि हम अपने न देवियों का इनकार करेंगे, न देवताओं का इनकार करेंगे, बल्कि हम अपने अकीदे शिर्क पर कायम रहेंगे। तो सारा जो झगड़ा था, सारी जो निज़ा थी, वो ला इलाह पर थी, इल्लल्लाह पे नहीं थी। लेकिन जो बात मैं आज की हद तक आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं, वो बात फकत और फकत इतनी है कि सारा झगड़ा, सारी निज़ा और सारा तसादुम इल्लल्लाह पे नहीं है। भाई अगर एक खुदा है तो चलो 360 उनके और एक इनका मिल के बात हो सकती, तो इल्लल्लाह पे झगड़ा नहीं है, सारा झगड़ा ला इलाह पर है। पैगंबर ने कूड़ा बर्दाश्त किया ला इलाह की खातिर, पैगंबर की राह में कांटे बिछाए गए, बर्दाश्त करते रहे ला इलाह की खातिर। पैगंबर ने अपने रिश्तेदारों की लाशें जंग उहद के मैदान में देखी ला इलाह की खातिर। अभी इल्लल्लाह पे गुफ्तगू नहीं है। तो ये जो सारा निज़ाम नबुव्वत है, वो मक्के में ला इलाहा इल्लल्लाह को इस्टेब्लिश कर रहा था। और जब मक्की जिंदगी में ला इलाहा इस्टेब्लिश हो गया, तो फिर अब मदनी जिंदगी में नमाज आई, रोजा आया, हज आया, इबादतें आई और इल्लल्लाह को इस्टेब्लिश किया गया कि उस माबूद की इबादत करनी है। तो तौहीद के दो जुज़ हैं,
پہلے سارے خداؤں کا انکار کرو اور پھر اس خدائے برحق کا اقرار کرو جو مستحق ہے عبادت کا. اگر یہ بات میں واضح کر سکا تو مجھے اجازت دے کہ خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ نے جو اپنی ربائی میں ایک مصرع کہا کہ حقا کے بنائے لا الہ است حسین، تو یہ جو مصرع کہا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ضرورت شعر کی وجہ سے پورا کلمہ نظم نہیں فرما رہے تھے. بھائی کہنے والوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ربائی ہے اور ربائی کی ایک بحر ہوتی ہے مفعول و مفاعل مفاعل فا، اور اگر آپ ان کی اضافتیں نکالیں گے تو ربائی کے اوزان 108 ہے. تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ پورا کلمہ نظم نہیں ہو رہا تھا اس بحر میں اور ربائی کی دوسری بحروں میں اور دوسرے اوزان میں، اس لیے خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلمے کے آدھے جز کو نظم فرمایا حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شاعر مشیر، انہوں نے بھی ایک مقام پر فرمایا کہ پس بنائے لا الہ گردیداست. حسین ابن علی لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گئے. تو لا الہ الا اللہ پورا نظم نہیں کیا، لا الہ کی بنیاد بن گئے. تو مجھے کہنا یہی تھا کہ حسین ابن علی نے جس عہد میں خروج فرمایا اور حسین ابن علی نے جس عہد میں قیام فرمایا اس عہد میں الا اللہ خطرے میں نہیں تھا، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی تھی. حسین ابن علی نے جس عہد میں قیام فرمایا ہے اس عہد میں الا اللہ خطرے میں نہیں تھا، مسجدوں میں اذانیں تھیں، نمازی موجود تھے، زکات دی جا رہی تھی، حج کیا جا رہا تھا، لوگوں میں روح اسلام بیدار تھی، لوگ شریعت محمد پر عمل کر رہے تھے. خطرے میں لا الہ تھا، خطرے میں لا الہ تھا. ایک ایسا شخص اور ایک ایسی ذات جو سارے خدایان باطل کی نمائندہ بن کے آ گئی ہو، تو اب ضرورت تھی اس کے مقابلے پر ایک ایسا شخص اٹھے جو سارے ہادیان برحق کا نمائندہ ہو اور تیشہ لا الہ کی ضرب سے اس بت باطل کو توڑ دے. یہی سبب ہے کہ اب میں کس طریقے سے اس مفہوم کو آپ کی خدمت میں پیش کروں یہ سوچ رہا ہوں. یہی سبب ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم کو معلوم کرنے کے اور جاننے کے دو ہی ذریعے. ایک ذریعہ یہ ہے کہ اثر دیکھ کے مؤثر کا پتہ چلاؤ، اثر دیکھ کے مؤثر کا پتہ چلاؤ. میں نے ابھی مثال دی کہ دھوئیں کو دیکھو آگ پہچان لو، دھوپ کو دیکھو سورج کو پہچان لو. اور ایک طریقہ یہ کہ براہ راست آگ کو دیکھ لو تو اب دھواں بیچ سے نکل جائے گا نا، اور براہ راست سورج کو دیکھ لو تو دھوپ درمیان سے نکل جائے گی. تو دو درجات ہیں سطح ذہن انسانی کے. ایک سطح کے وہ لوگ ہیں جو کائنات کے آثار کو دیکھ کر اس کے خالق اور اس کے مؤثر کو معلوم کرتے ہیں، اور دوسری سطح کے وہ لوگ ہیں جو اس کائنات سے ہٹ کر براہ راست اس کے جلوے کے مشاہدے کو اور اس کے وجود کے مشاہدے کو اپنا مطمع نظر بنا لیتے ہیں. یہ بات اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ میں آپ کے سامنے مثال نہ پیش کروں. دیکھیے قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون. یہ پوری جو کائنات ہے نا، سمجھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، صاحبان ذکر کے لیے، صاحبان عقل کے لیے اور صاحبان تدبر کے لیے، یہ کائنات نشانی ہے اللہ کی کہ کائنات کو دیکھو اللہ کو پہچانو. بھئی یہی ہے نا، کائنات کو دیکھو اللہ کو پہچانو. یہ چمکتا ہوا سورج، یہ روشن چاند، یہ بہتا ہوا دریا، یہ اگتے ہوئے پودے، یہ روز و شب کی آمد و رفت، یہ سمندروں کی کب پھینکتی ہوئی موجیں، انہیں دیکھو کہ یہ حرکت کس طریقے سے قائم ہے اور اس مؤثر کو پہچانو. تو اب ایک طریقہ دے دیا قرآن نے، ایک طریقہ دیا کہ اثر کو دیکھو مؤثر کو پہچانو. تو سورج دیکھا ہم نے خدا کو پہچانا، چاند دیکھا ہم نے خدا کو پہچانا، زمین دیکھی ہم نے خدا کو پہچانا. یعنی قرآن نے طریقہ یہ بتلایا ہے. تو کائنات کو دیکھو خدا کو پہچانو، لیکن وہ مخلوق اول جسے اللہ نے کائنات سے پہلے پیدا کیا ہو، بھئی وہ کیا دیکھ کے پہچانے؟ وہ مخلوق اول سرکار دو عالم حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو کائنات میں اول مخلوق ہے نا. نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ شجر ہے، نہ حجر ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ عرش ہے، نہ کرسی ہے. تو اب پیغمبر اکرم کس چیز کو دیکھ کے خدا کو پہچانے؟ تو اب ایک ہی صورت ہے اس سوال کی کہ پیغمبر اکرم نے براہ راست جلوہ رب دیکھا اور خدا کو پہچانا. تو کائنات کی واحد ذات ہے پیغمبر اکرم کی جس نے براہ راست جلوہ الہی کو دیکھا اور جلوہ الہی کو دیکھنے کے بعد اسے پہچانا. تو اب پیغمبر اکرم انتہائی قرب میں ہے خدا کے، اس لیے انتہائی معرفت رکھتے ہیں خدا کی. اب اگر کوئی شخص انتہائی قرب میں آ جائے پیغمبر اکرم کے تو وہ اسی انتہائی معرفت کے اوپر ہوگا. اسی دن کے لیے تو کہا تھا نا کہ حسین منی وانا من ہو، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. یہ اتنا قریب ہے کہ جو مقام معرفت میرا ہے
میری اتباع میں، میری پیروی میں وہی مقام معرفت اس کا ہے. یہی سبب ہے کہ حسین ابن علی نے مقام عرفات پر کھڑے ہونے کے بعد جو دعا فرمائی ہے، طویل ترین دعا ہے دعاؤں کی تاریخ کی، اس میں ایک جملہ رکھ دیا، الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. پروردگار میں جان رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے آثار میں الجھ کے رہ جائے تو تجھ تک پہنچنے میں اسے دیر ہو جائے گی. بھائی آثار کے ذریعے جانے والا پروردگار عالم تک دیر میں پہنچے گا، اور جو آثار سے ہٹ کے براہ راست جانا چاہے اسے جلدی ہو جائے گی پہنچنے میں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ متا غبت حتی تحتاج الی الدلیل یدل علیک. پروردگار تو غائب کب ہے؟ تو غائب کب ہے کہ میں تیرے لیے دلیل ڈھونڈ کے لاؤں تجھ تک پہنچنے کے لیے؟ پروردگار تو غائب کب ہے کہ میں تجھ تک دلیل ڈھونڈوں پہنچنے کے لیے؟ نہیں پروردگار. اس کے بعد ارشاد فرمایا یکون لغیرک من الظہور ما لیس لک. کیا تیرے غیر کے پاس یعنی ما سوی اللہ کے پاس ایسا ظہور ہے جو تیرے پاس نہیں ہے؟ نہیں پروردگار، دنیا کا طریقہ ہے کہ وہ کائنات سے تجھ تک پہنچتی ہے، اور میرا طریقہ یہ کہ میں تجھ سے کائنات کی طرف آ رہا ہوں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا عمیت عین لا تراک. پروردگار وہ آنکھیں اندھی ہیں جو تجھے نہیں دیکھتی. تو بتلا دیا کہ اگر مقام قرب محمد میں کوئی شخص چلا جائے تو اس کے لیے وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے واسطوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آثار کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے دلائل و اسباب کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر مقام قرب محمد میں ہے تو وہ مقام قرب الہی کے اندر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس سلسلے میں اگر آپ حضرات کے ذہن میں کوئی بات ہو تو ارشاد فرمائیں. آغاز اسلام کب اور کیسے ہوا؟ جی بہت عمدہ ہو، لیکن وہ گزارش تشریف رکھیں. پہلے میں نے کی تھی وہی گزارش آج بھی کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا سوال یقیناً بہت اچھا ہے اور سب کے لیے بہت ہی افادیت کا حامل ہے، لیکن ہمارے موضوع سے باہر ہے. لیکن میں یہ عرض کروں کہ بلا ومن اسلم وجہہ للہ. قرآن نے کہا کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کے آگے، اللہ کے دائرے اسلام میں نہ ہو اور اللہ کے آگے جھکے بھی نہ ہو. تو کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. اور وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا مسلمان ہے اور اس کے دائرے اسلام کے اندر ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام سے ہٹ کے کسی دین کو قبول کر لے تو اس سے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. تو ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے. رضیت لکم الاسلام دینا. ہم تمہارے دین اسلام سے راضی ہیں. تو یہ دین اسلام دین مرتضیٰ ہے، دین مرضی ہے، دین پسندیدہ ہے. یہی دین اللہ کی اندیت میں ہے. اسی دین کا پابند ذرہ بھی ہے اور اسی دین کا پابند انسان بھی ہے. تو اب اس سے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ کہ دین اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، اور آدم علیہ السلام سے جس دین کا آغاز ہوا تھا اور آج تک وہ جاری و ساری ہے اس کا نام دین اسلام ہے. البتہ یہ ہوا کہ جب پیغمبر، کسی بھی عہد کا کوئی پیغمبر دین اسلام کی صحیح شکل دے کے گیا تو بعد میں قوم والوں نے، کچھ اور غلط لوگوں نے اس دین میں بھی تحریف کی اور اس کتاب میں بھی تحریف کی، تو اس کی شکل مسخ ہو گئی. ورنہ ہر عہد میں جو شریعت آئی وہ شریعت اسلام تھی اور جو دین آیا وہ دین اسلام تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.